پہلا چیپٹر، احساس خودی کے لیے ہدایات۔ جنک نے کہا، گرو، علم کیسے حاصل ہو؟ چیزوں سے اپنی شناخت کیسے توڑیں؟ ڈیٹیچمنٹ کیسے پائیں؟ آزادی کیسے ملے؟ اشتاوکر نے کہا، آزادی کی پہلی شرط ہے حواس سے حاصل ہوئے تجربے کو چھوڑ دینا، جیسے یہ زہر ہو۔ خود کو درگزر، خلوص، ہمدردی، سادگی پر فوکس کر دو۔ تم نہ خاک ہو، نہ آب ہو، نہ باد ہو، نہ بھاپ، نہ تم خالی خلا ہو۔ آزادی نام ہے خود کو صرف بطور شعور جان لینے کا۔ آزادی نام ہے اس کو دیکھ لینے کا جو سب عناصر کو دیکھ رہا ہے۔ اس آگہی کے ساتھ رہو۔ شخص ہونے کا سراب چھوڑ دو، تم دیکھو گے کہ اسی وقت تم آزاد ہو گئے اور سکون ہو گئے۔ تمہاری نہ کوئی نسل ہے نہ فرض ہیں، تم نادیدہ ہو، کسی چیز سے تم جڑے نہیں ہو، کوئی تمہاری شناخت نہیں ہے، کوئی تمہاری شکل نہیں ہے، تم تو ہر چیز کے بس دیکھنے والے ہو۔ مسرور رہو، یاد رکھو، غلط صحیح، دکھ سکھ، خیر شر صرف ذہن میں اپنا وجود رکھتے ہیں۔ ان سب سے تمہاری زندگی کے تجربے کا کوئی بھی لینا دینا نہیں۔ تم ہمیشہ سے آزاد ہو، ہمیشہ رہو گے۔ تم بس گواہ ہو، دیکھنے والے ہو، جو بھی ہو رہا ہے۔ تم کچھ کر نہیں رہے، نہ اپنے کیے سے لطف پا رہے ہو۔ تم ان سب سے آزاد ہو۔ جو بھی کچھ ہے تم بس اس کے شاہد ہو، ازل سے آزاد۔ اس حقیقت کو نہ دیکھ پانا تمہارا اکلوتا بندھن ہے۔ میں کرنے والا ہوں، آئی ایم دی ڈوئر۔ تمہارا یہ خیال سانپ کے ڈنک جیسا ہے۔ یہ جان لینا کہ میں کچھ نہیں کرتا، یہ ہے حکمت، یہ ہے ایمان۔ خوش رہو، صرف یہ ایک سمجھ کہ میں واحد شعور ہوں، سارے دکھوں کو ایک پل میں راکھ کر دیتی ہے۔ خوش رہو، تم لامحدود آگہی ہو، رحمت ہو، اعلیٰ ترین رحمت، جس میں یہ کائنات کی رسی تمہیں سانپ کا سراب دکھائی دے رہی ہے۔ خوش رہو، وہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں کہ تم وہی ہو جو تم سوچتے ہو۔ اگر تم سوچتے ہو تم محدود ہو تو ہو تم محدود، اگر تم سوچتے ہو تم آزاد ہو تو ہو تم آزاد۔ تم ہستی ہو، وہ خود جو صرف دیکھ رہا ہے۔ تم کامل ہو، ہر سمت ہو، وحدت ہو۔ تم آزاد ہو، خواہش سے پاک ہو، ہمیشہ ساکت، سٹل۔ یہ کائنات کچھ نہیں، بس تم میں برپا ایک واقعہ ہے۔ اس پر میڈیٹیشن کرو۔ میں بس آگہی ہوں، میں خود وحدت ہوں۔ میں الگ ہوں، یہ خیال ترک کر دو۔ میں شخص ہوں، یہ تھاٹ چھوڑ دو۔ یہ اندر کی دنیا، یہ باہر کی دنیا، یہ خبط چھوڑ دو۔ تم ہمیشہ سے اس سوچ کی قید میں چلے آ رہے ہو کہ میں ایک شخص ہوں۔ صرف ایک چیز ہے علم، یہ جاننا کہ میں بس آگہی ہوں۔ وہ تلوار بن جاؤ جو سب سے تمہیں کاٹ دے، تمہیں آزاد کر دے۔ تم اب بھی آزاد ہو، ہمیشہ سے آزاد ہو۔ نور ہو، شفاف ہو، ساکت ہو۔ میڈیٹیشن کی مشق بھی کسی کو قیدی رکھ سکتی ہے۔ ایک ہی حق ہے، تم خالص شعور ہو، شعور کہ جس سے کائنات تخلیق ہوئی ہے۔
یہ کائنات تم میں واقع ہو رہی ہے۔ محدود ذہن مت رہو، تم انکنڈیشنڈ ہو، غیر مشروط ہو، تبدیلی سے پاک ہو، شکل سے حیت سے پاک ہو، تم ٹھوس حقیقت ہو، تمہاری گہرائی پیمائش کے پیمانوں سے ماورا ہے، تم سکون ہو، کوئی خواہش نہ کرو، تم بس شعور ہو۔ یاد رکھنا وہ جس کی شکل ہے وہ حقیقت نہیں ہے، مستقل تو وہی ہے جس کی کوئی شکل نہیں۔ جب ایک بار یہ جان لیا گیا پھر تم سرابوں کی طرف کبھی نہیں دیکھتے۔ جیسے آئینہ ہمیشہ موجود ہے چاہے اس میں عکس ہو یا نہ ہو، سپریم سیلف اعلیٰ ہستی بھی ویسے ہی موجود ہے چاہے جسم ہو یا نہ ہو۔ جیسے خلا موجود ہے چاہے برتن ہو یا نہ ہو، ویسے ہی تم بھی موجود ہو چاہے جسم ہو نہ ہو۔ تم وہی خلا ہو لا زمان، تم ہر جگہ ہو، تم کل کے طور پر موجود ہو۔ چیپٹر نمبر 2، خود کو جاننے کا لطف۔ جنک نے کہا، میں اب ہر داغ سے پاک ہوں، پرسکون ہوں، میں آگہی ہوں شعور سے ماورا، میں اپنی ساری زندگی سرابوں میں ڈوبا رہا، اب وہ نور ملا کہ جس میں جسم اور کائنات واقع ہوتے ہیں۔ میں سب کچھ ہوں یا پھر کچھ بھی نہیں، ایوری تھنگ اور نتھنگ۔ یہ دیکھ لینا کہ جسم نہیں، یہ کائنات نہیں، تب وہ وقار، وہ گریس ملا جس میں خودی کا راز کھلا۔ جیسے جھیل کے پانی کی لہریں اور بلبلے پانی سے الگ کوئی حقیقت نہیں، اسی طرح کائنات جو خودی سے پھوٹ رہی ہے وہ خود سے الگ کوئی چیز نہیں۔ قریب سے اپنے کپڑوں کو دیکھو، تمہیں صرف دھاگے نظر آئیں گے۔ تخلیق کو غور سے دیکھو، تمہیں صرف خود نظر آئے گا۔ جیسے میٹھا گنے کا جوہر ہے، ویسے ہی میں تخلیق کا جوہر ہوں۔ خود کو نہ دیکھ پاؤ تو دنیا وجود میں آتی ہے، خود کو دیکھ لو تو دنیا مٹ جاتی ہے۔ رسی سانپ نہیں ہے، بس سانپ لگ رہی ہے۔ سورج کا نور آ جائے تو سانپ رسی ثابت ہو جاتا ہے۔ میں بھی اسی نور کے سوا کچھ اور نہیں۔ کائنات میری نظروں کی تخلیق ہے۔ میں دیکھتا ہوں تو دنیا وجود میں آتی ہے۔ دنیا کا سراب مجھ میں ہی ہے، جیسے چاندی موتی میں جھلکتی ہے، جیسے رسی میں سانپ دکھتا ہے، جیسے پانی صحرا کی ریت میں دکھائی دیتا ہے۔ برتن جب مٹی کی طرف پلٹتا ہے، لہر جب پانی کی طرف، کڑا جب سونے کی طرف، ویسے ہی کائنات پلٹتی ہے میری طرف۔ میں حیرت کدا ہوں، میں معجزہ ہوں، مجھ پر زوال نہیں، مجھ پر موت نہیں۔ چاہے دیوتا مٹ جائیں، دنیا مٹ جائے، کائنات کا ذرہ ذرہ مٹ جائے، میں جہان حیرت ہوں، تحسین سے ماورا۔ حتیٰ کہ یہ جسم بھی ہو تو بھی میں وحدت ہوں۔ میں نہ آتا ہوں نہ جاتا ہوں، میں ہر جگہ ہوں، ہر وقت ہوں۔ کوئی شک نہیں، میں حیرت کدا ہوں، تحسین و تعریف سے ماورا۔ میں خود اپنی ہی طاقتوں پر حیران ہوں۔ یہ دنیا مجھ میں ظاہر ہوتی ہے مگر میں اسے چھو نہیں سکتا۔ میں جہان حیرت ہوں، تعریف و تحسین سے ماورا۔ میں وہ سب ہوں جو بولا گیا، جو سوچا گیا، مگر یہ سب میں نہیں ہوں۔
हकीकत में इल्म हूं मैं, जानने वाला हूं मैं, और वो जिसे जाना जा सके वो है ही नहीं। मैं शफ़ाफ हस्ती हूं जिसमें जिहालत की वजह से वो जाहिर होते हैं। वहदत में कसरत को देखना ये है सारे दुखों की जड़, और इलाज इसका है बस एक, जो देखा जा रहा है वो नहीं है। मैं एक हूं आगाह, रहमत भरा, बिल्कुल पाक, मैं लामहदूद आगही हूं। सिर्फ मेरे तखय्युल में महदूदियत है। जब इस पर मैंने ध्यान किया तो जाना मैं मतलब के हकीकत का बासी हूं। मैं न आजाद हूं न कैदी, यही शराब ईमान छीन लेता है। हाँ, मैं तख्लीक कार हूं, मगर इस तख्लीक में शैयत नहीं है, मादा नहीं है। जो यकीनी है वो इतना है कि ये जिस्म, ये कायनात ला शय ला जिस्म है। मैं तो बस आगही हूं, वो आगही जिसमें तखय्युल की कोई जगह नहीं। जिस्म सिर्फ तखय्युल में है। वैसे ही जन्नत और जहन्नम, कैद और आजादी और खौफ भी, क्या इनसे मेरा कोई लेना देना है? उस मैं से कि जो खालिस आगही है। मैं कोई फर्क नहीं देखता, किसी को अलग नहीं देखता, हत्ता कि हजूम भी मेरे लिए बेशक्ल सहरा है। तो फिर किससे चिमटूं? मैं ये जिस्म नहीं, मैं कोई जिस्म नहीं रखता। मैं आगही हूं ना कि कोई शख्स। जिंदगी की प्यास ने मुझे जवाहिर में जकड़ लिया है। खुदी के बेपाया और लामहदूद सागर में दिमाग की आंधी ने दुनिया नाम की बेशुमार लहरें उठाई हुई हैं। मगर जब लामहदूद समंदर में हवाएं थम जाती हैं तो शख्सियत नाम का जहाज वो निगल लेता है। वो जहाज के जिस पर कायनातें उठाए मैं घूम रहा था। और ये कितना शानदार वाकया है, खुदी का मेरा बेअंत समंदर जिसमें हस्ती की लहरें उभरती हैं, टकराती हैं, कुछ देर खेलती हैं, फिर फना हो जाती हैं, जैसी कि उनकी फितरत है। चैप्टर नंबर 3, अपनी पहचान का टेस्ट। अष्टावक्र ने कहा, खुद को एक के तौर पर जान लेने के बाद पुरसकून और नाकाबिले फना हो जाने के बाद क्यों तुम दौलत को ख्वाहिश बनाओ। जैसे मोती की कोख में चांदी को सोचकर लालच उभरती है, इसी तरह अपनी जात से गाफिल जाहिल होने से शराब की ख्वाहिशें उभरती हैं। खुद को इस समंदर के तौर पर जान लेने के बाद, ये जान लेने के बाद कि दुनिया की लहरें इसी में उठ और बैठ रही हैं, फिर क्यों इस हलचल को संजीदा लेना। खुद को जब खालिस आगही के तौर पर जान लिया, वो हालत के जिसका हुस्न बयान से बाहर है, तुम ऐश व इशरत के गुलाम कैसे रह सकते हो। क्या ही हैरत है कि जब खुद को उस सूफी के तौर पर देख लिया जिसमें सब है और सब जिसमें है, फिर भी तुम में एहसास मिल्कियत रहे। हैरत है कि कोई मतलब हकीकत का मकीन हो और आजादी का मुतालबा करे। किससे आजादी जब सब मैं और सब मुझ में है। ऐश व इशरत में पड़े और माजी के दुखों का कैदी रहे। हैरत है कि ये जानते हुए कि ऐश इल्म का दुश्मन है, कोई इतना कमजोर और मौत के किनारे खड़ा हो और फिर भी जिनसी ख्वाहिश का असीर हो। हैरत है कि वो शख्स जो इस दुनिया और इस दुनिया की चीजों से कतई ताल्लुक कर ले, जो आर्जी और पायदार का फर्क जानता हो, जो आजादी का मुतलाशी हो और फिर भी जिस्म के मिटने के डर का मुब्तला हो। सूफी चाहे उसकी तारीफ करो या अजियत दो, वो अपने आप का ही मुकीम रहता है।
نہ وہ ممنون ہوتا ہے نہ غصے میں آتا ہے۔ ایک عظیم روح وہ ہے جو اپنے جسم کے افعال کو بھی یوں دیکھے جیسے کسی اور جسم کے افعال اور ایکشن دیکھ رہا ہو۔ تعریف ہو یا الزام کیسے اسے پریشان کر سکتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ دنیا سراب ہے۔ اس کا ہر تجسس کھو جاتا ہے۔ ایک خالص دماغ کا حامل شخص موت سے کیسے ڈر سکتا ہے؟ عظیم روح کا بھلا کس سے تقابل کریں؟ وہ جو اپنے آپ کو جاننے میں مطمئن ہے، وہ مایوسی میں بھی بے خواہش رہتا ہے۔ کیسے ایک خالص ذہن کا حامل انسان جو شے میں لا شے کو دیکھتا ہے، وہ ایک شے کو دوسری پر ترجیح دے سکتا ہے۔ وہ جو کسی سے جڑا نہیں، اسے متضاد چیزیں چھوتی نہیں۔ وہ خواہش سے آزاد ہے، نہ وہ خوشی نہ وہ دکھ کا تجربہ کرتا ہے۔ بس واقعات ہوتے ہیں اور وہ ان کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے، گواہ بنا رہتا ہے۔ چیپٹر نمبر 4، اپنی پہچان کی عظمت۔ جنک نے کہا، بے شک جو خود آشنا ہے وہ بھی زندگی کا کھیل کھیلتا ہے، اسی طرح ہی جیسے بوجھ سے مر رہا جانور کی طرح جی رہا انسان کھیلتا ہے، مگر دونوں کا کھیل بہت ہی مختلف ہوتا ہے۔ حقیقی صوفی اپنی بیداری پر اتراتا نہیں، حالانکہ وہ اس اعلیٰ ترین حالت میں ہوتا ہے کہ جس سے دیوتا تک گرز جائے۔ وہ جو حقیقت میں جانتا ہے اسے نہ خیر چھو پاتا ہے نہ شر، جیسے دھند خلا کو نہیں چھو پاتی، حالانکہ دکھائی یوں دیتا ہے جیسے دھند نے خلا کو لپیٹ لیا ہے۔ کون ہے جو اپنی روح بچا پاتا ہے؟ وہ جو کائنات کو خود کے طور پر جانتا ہے، جو زندگی کو ویسے جیتا ہے جیسی زندگی ہے۔ 4 قسم کی ہستیاں ہیں، ہستی اعلیٰ سے گھاس کے تنکے تک۔ صوفی وہ ہے جو ان بھول بھلائیوں اور خواہشوں کے بھٹکاؤ اور بہلاوے میں نہیں آتا۔ بہت تھوڑے ہیں ایسے انسان جو خود اور خدا کو ایک ہی حقیقت کے طور پر جان پاتے ہیں۔ صوفی وہی کرتا ہے جو وہ جانتا ہے اور کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا۔ چیپٹر نمبر 5، کل میں مل جانے کے 4 طریقے۔ اشتاوکر نے کہا، تو بے عیب ہے، کچھ تمہیں چھوتا نہیں، دنیا میں ترک کرنے اور چھوڑنے کو ہے ہی کیا؟ یہ تمہارا دماغ بہت پیچیدہ ہے، اسے ترک کر دو۔ کچھ اور ترک کرنے کو نہیں سوائے اس دماغ اور انا کے۔ تحلیل ہونے، کل میں کھو جانے کی لذت کو جانو۔ یہ دنیا تم میں سے ابھرتی ہے جیسے سمندر میں سے جھاگ پھوٹتا ہے۔ خود کو اس ایک کے طور پر جانو، تحلیل ہو جانے کی لذت میں داخل ہو جاؤ۔ جیسے رسی سانپ مان لی جاتی ہے، یہ دنیا بھی اسی طرح ہی تمہاری خودی میں بس اپنا وجود رکھتی ہے جو اصل میں ہے نہیں۔ جب یہ دیکھ لیا تو پھر جانو گے کہ کچھ بھی ایسا نہیں جو تحلیل ہو۔ تم کامل ہو، غیر متغیر ہو۔ دکھ یا سکھ، امید ہو کہ مایوسی، زندگی ہو کہ موت، تم میں کچھ بدلاؤ نہیں کر پاتے۔ یہ جان لینا ہے کل میں ایک ہو جانا، یہ جان لینا ہے تحلیل ہو جانے کی حالت۔ چیپٹر نمبر 6، اعلی علم۔ جنک نے کہا،
میں لامتناہی خلا ہوں، یہ کائنات برتن ہے، یہ ہے وہ جو میں جانتا ہوں۔ ترک کرنے کو، قبول کرنے کو، تباہ ہونے کو کچھ بھی نہیں۔ میں ہوں وہ بے انت سمندر جس کا ساحل کہیں نہیں، جس میں یہ دنیا لہریں اور بلبلیں اٹھاتی ہے، یہ ہے وہ جو میں جانتا ہوں۔ میں موتی ہوں، یہ دنیا اس میں چاندی کا سراب پیدا کرتی ہے، یہ ہے جو میں جانتا ہوں۔ ترک کرنے کو، قبول کرنے کو، تباہ ہونے کو کچھ بھی نہیں۔ میں ہر ہستی میں ہوں، ہر ہستی مجھ میں ہے، یہ ہے جو میں جانتا ہوں۔ ترک کرنے، قبول کرنے، تباہ ہونے کو کچھ بھی نہیں۔ چیپٹر نمبر 7، خود کو جاننے کی نیچر۔ جنک نے کہا، مجھ بے انت سمندر میں دنیا کا یہ جہاز نیچر کی ہواؤں کے سبب یہاں وہاں حرکت کرتا رہتا ہے۔ میں بے صبرا نہیں ہوں۔ مجھ بے انت سمندر میں جیسے چاہے دنیا کی یہ لہریں ابھریں یا ڈوبیں، اس سے نہ میں بڑھتا ہوں نہ گھٹتا ہوں۔ مجھ بے انت سمندر میں دنیا بس ایک خیال ہے، ایک تخیل۔ میں ساکت و بے حیات ہوں، ٹھہرا ہوا اور بے شکل ہوں۔ یہ سکوت ہے میرا مقام۔ خودی چیزوں میں نہیں، نہ چیزیں خالص و بے انت خودی میں ہیں۔ خود پرسکون ہے، کسی چیز اور خواہش سے بندھا نہیں۔ یہ سکون ہے میرا مقام۔ میں تو بس آگہی ہوں، دنیا تو بس یہاں ہو رہا ایک ڈرامہ ہے۔ کیوں اور کیسے یہاں قبول کرنے یا رد کرنے کا خیال بھی آئے۔ چیپٹر نمبر 8، بندھن اور آزادی۔ اشٹاوکر نے کہا، جب دماغ خواہش کرتا ہے، چیزوں پر دکھی ہوتا ہے، چیزوں کو قبول یا رد کرتا ہے، چیزوں سے خوش یا ناخوش ہوتا ہے، یہ ہے بندھن۔ جب دماغ خواہش نہیں کرتا، چیزوں پر دکھی نہیں ہوتا، چیزوں کو قبول یا رد نہیں کرتا، چیزوں سے خوش یا ناخوش نہیں ہوتا، یہ ہے آزادی۔ اگر ذہن کسی تجربے سے بندھا ہے، یہ ہے بندھن۔ جب ذہن ہر تجربے سے اپنی شناخت کاٹ لیتا ہے، یہ ہے آزادی۔ جب میں نہیں، ایگو نہیں، انا نہیں، صرف آزادی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب انا آئی، میں آیا، بندھن ابھرے۔ جو یہ جان گیا، اس کے لیے پھر قبول کرنے اور رد کرنے سے بچنا بے کوشش ہوتا ہے۔ چیپٹر نمبر 9، ڈیٹیچمنٹ۔ اشٹاوکر نے کہا، مخالف قوتیں، فرض جو پورے ہوئے، جو پورے نہ ہوئے، کب یہ ختم ہو اور کس کے لیے؟ یہ سمجھتے ہوئے ہمیشہ بے خواہش رہو۔ سب کچھ جانے دو، دنیا کی طرف سے بے نیاز ہو جاؤ۔ کم ہیں ایسے لوگ اور مبارک ہیں ایسے لوگ جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو دیکھا اور جینے کی، خوشی کی، جاننے کی، جن کی خواہش بجھ گئی۔ صوفی تمام چیزوں میں چھپے تہرے دکھ دیکھ لیتا ہے، اور ساکن غیر مادی، شفاف اور ناچیز ہو جاتا ہے۔ پھر یہ دنیا سوائے رد کرنے کے اور کچھ نہیں رہ جاتی۔ کیا کبھی ایسا زمانہ، ایسا وقت رہا ہے کہ جب انسان مخالف کے تصور، دو کے تصور کے بنا جیا ہو؟ یہ دو کا تصور پیچھے چھوڑ دو۔ جو زندگی میں آئے اس پر مطمئن ہو جاؤ۔
یہ ہے کاملیت. عظیم اور بابصیرت صوفی اور سنیاسی لوگ چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی راضی ہو جاتے ہیں. یہ جان کر کون ہوگا جو جانے سے بے نیاز نہ ہو اور ساکت نہ ہو. وہ جو دنیا سے بے نیاز ہوا، جو پرسکون اور معقول ہوا، وہ اپنی حقیقی فطرت جان لیتا ہے اور سراب کے پنجوں سے رہائی پا لیتا ہے. کیا وہی حقیقی مرشد نہیں؟ دنیا میں بے شمار شکلیں ہیں، ان سب میں اس بنیادی چیز کو بس دیکھنا، تم اسی وقت آزاد ہو جاؤ گے اور ہستی میں قیام کرو گے. خواہش ہے جو تمہاری یہ دنیا تراشتی ہے، اسے ترک کر دو. خواہش چھوڑی تو دنیا خود چھٹ جائے گی. خواہش سے آزاد حالت ہی وہ حالت ہے کہ جس میں تم ویسے جی سکتے ہو جیسے تم ہو. چیپٹر نمبر 10 خاموشی. اشتاوکر نے کہا، خواہش ترک کر دو، یہی اصلی دشمن ہے. خوشحالی ترک کر دو کہ یہ مکاری کی اور اچھے کاموں کی اولاد ہے. بے نیاز ہو جاؤ. سر اٹھا اور اوپر دیکھ دوست. زمینیں، دولت، گھر، بیویاں، تحفے اور تمام بظاہر خوش قسمتیاں یہ سٹیج پر چل رہا ڈرامہ ہے. ایک خواب ہے جو 4-5 دن چلتا ہے. جہاں کہیں خواہش ہے وہاں دنیا ہے. کسی چیز سے مت جڑو، خواہش سے آزاد ہو جاؤ، خوش رہو. بندھن اور خواہش ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. خواہش کو تباہ کر دو اور ہر بندھن سے آزاد ہو جاؤ. صرف وہی خود کو جان پانے کی لذت اٹھا پایا جس نے خواہش سے اپنا رشتہ کاٹ لیا. تم ایک ہو، خود آگہی ہو. دنیا نہ آگاہ ہے نہ وجود رکھتی ہے. حتیٰ کہ جہالت بھی غیر حقیقی ہے. جاننے کو کیا رہ گیا؟ تم صدیوں سے جڑے ہو، سلطنتوں سے، بیٹوں سے، بیویوں سے، جسموں سے، لذتوں سے، موت کے بعد کی زندگی سے. پھر بھی وہ سب کھو ہی جاتی ہیں. خوشحالی، خوشیاں، اچھے کام بس کرو. دنیا نام کے سنسان جنگل میں کیا کبھی دماغ نے سکون پایا ہے؟ کتنے جنموں سے تم جسم، دماغ اور لفظوں کے ساتھ درد بھری سخت مشقت کرتے آ رہے ہو. اب وقت آ گیا ہے کہ اس بیکار مشقت سے رک جاؤ. چیپٹر نمبر 11 حکمت. اشتاوکر نے کہا، وجود اور عدم، ہونا اور نہ ہونا باہم بدلتے رہتے ہیں. یہ چیزوں کی فطرت ہے. جو یہ جانتا ہے سکون اور رحمت فطرتاً اس کے ساتھ بہتی ہے. وہ جو یقین سے یہ بات جانتا ہے کہ خود ہی سیلف سب تخلیق کرتا ہے اور پھر بھی تنہا ہے، وہ ساکت ہو جاتا ہے، بے خواہش ہو جاتا ہے، چیزوں سے جڑتا نہیں. وہ جو یقین سے یہ بات جانتا ہے کہ کامیابی اور ناکامی آتی اور جاتی ہیں، تقدیر کی اطاعت کرتی ہیں، وہ مطمئن ہو جاتا ہے. وہ نہ خواہش کرتا ہے نہ دکھی ہوتا ہے. وہ جو یقین سے یہ بات جانتا ہے کہ موت اور زندگی، خوشی اور دکھ تقدیر کے مطابق آتے اور جاتے ہیں، اس کے لیے کچھ بھی مکمل کرنے کے لیے نہیں. وہ نان ایکشن سے، عدم فعل سے ڈیل کرتا ہے اور ایکشن کرتے وقت اپنے ایکشن سے جڑتا نہیں. جس نے
یہ جان لیا ہے کہ دنیا میں صرف اسی سے دکھ ملتا ہے جس کی تم پرواہ کرتے ہو۔ وہ آزاد، خوش، پرسکون اور بے خواہش ہو جاتا ہے۔ میں جسم نہیں ہوں، نہ یہ جسم میری ملکیت ہے، میں تو خود آگہی ہوں، اویئرنس، جو یہ جان رہا ہے کہ یہ جسم ہے۔ وہ جو اس حقیقت کو پا گیا، اس کے پاس کوئی یادداشت نہیں رہتی کہ کیا ہو گیا ہے اور کیا ہونا ابھی باقی ہے، کیا ڈن ہے اور کیا انڈن۔ اس کے لیے ہر لمحہ مطلق ہے، حتمی ہے۔ کل ہستی سے لے کر گھاس کے تنکے تک کچھ بھی نہیں، بس میں ہوں۔ جو یہ حقیقت جانتا ہے وہ یقیناً پرسکون ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے خواہش کرے جب سب ہی وہ ہے، وہ کیسے قبضہ کرے جب سب ہی وہ ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو باوقار ہے، جس میں تصادم نہیں، جس میں کشاکش نہیں، جس کے لیے کسی چیز کا حصول کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ جو یقین کے طور پر اس علم کا آشنا ہے کہ ہزار رنگوں میں موجود یہ دنیا، یہ حیرت بھری کائنات کچھ بھی نہیں ہے، وہ بے خواہش آگہی رہ جاتا ہے، جو نتھنگ، لا شے کے سکوت کے گھر میں رہتا ہے۔ چیپٹر نمبر 12، خودی کے گھر میں قیام۔ جنک نے کہا، جب میں ایکشن کے حوالے سے بے حس ہو گیا، پھر میں زیادہ بولنے سے رک گیا، پھر میں سوچوں سے آزاد ہو گیا، تب میں اس پل میں ہو گیا۔ اب نہ تو آواز نہ دوسرے حسی ادراکات میری توجہ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی خودی کا ادراک بھی مجھے نہیں ہوتا۔ میرا ذہن آزاد ہے، اس میں کسی قسم کا انتشار نہیں، یہ یکسو ہے، اور یہ ہوں میں اس پل میں۔ کوشش اس دماغ کے لیے ہے جو منتشر ہے، بکھرا ہوا ہے، جو سرابوں کی کشش میں لپٹا ہوا ہے، لتھڑا ہوا ہے۔ جب میں یہ جان گیا تو اب بس میں یہاں ہوں۔ کچھ ایسا نہیں رہا جسے میں رد کروں، کچھ ایسا نہیں رہا جسے میں قبول کروں، کوئی خوشی نہ کوئی غم۔ اے خدا، میں ہوں یہاں اس پل میں۔ زندگی کے 4 درجے ہیں۔ زندگی جب سٹیجز کے بنا تھی، میڈیٹیشن، ترک دنیا، دماغ کے مقاصد، یہ سب کچھ نہیں، بس انتشار ہیں۔ میں تو ہمیشہ سے یہاں ہوں، کچھ کرنا اور کچھ نہ کرنا، ڈوئنگ اور نان ڈوئنگ، دونوں ایک ہی چیز سے پھوٹتے ہیں، جہالت سے۔ میں یہ جانتا ہوں اور میں بس یہاں ہوں۔ نہ سوچے جا سکنے والے کو سوچنا، یہ سوچوں کی بس رام لیلا ہے۔ میں نو تھاٹ کو چنتا ہوں، لا ذہن کو چنتا ہوں، اور یہیں اس پل میں رہتا ہوں۔ مبارک ہیں وہ جو کوشش سے یہ مقام پاتے ہیں، اور مبارک ہیں جو فطری طور پر اس مقام پر فائز ہیں۔ چیپٹر نمبر 13، خوشی۔ جنک نے کہا، خود کو اکیلا جاننے کی یہ حالت بہت نایاب ہے، کم لوگوں کو ملتی ہے، حتیٰ کہ ان کے لیے بھی یہ حالت مشکل ہے کہ جو بس ایک لنگوٹ کے مالک ہیں۔ میں اس لیے نہ ترک کرتا ہوں نہ قبول کرتا ہوں، اور میں بہت خوش ہوں۔ جسم مشقوں سے داغدار ہے، زبان صحیفوں میں الجھی ہے، دماغ میڈیٹیشن سے بے حس ہے۔ میں اس سب سے الگ
जो हूं वही जीता हूं। ये जानकर मैं कुछ नहीं करता, मैं बस वही कर लेता हूं जो सामने आ जाए और मैं खुश हूं। योगी जो कोशिश या बेकोशिश जीने की तबलीग करता है, वो भी इस जिस्म से ही नत्थी है। मैं जिस्म से नत्थी हूं ना अलग, और मैं खुश हूं। मेरे खड़े होने, चलने या बैठने से मैं कुछ पाता हूं ना कुछ खोता हूं। इसलिए मैं चाहे खड़ा हूं, चल रहा हूं या बैठा हूं, मैं खुश हूं। मैं सोने से कुछ खोता नहीं, कोशिश से कुछ पाता नहीं। ना पाने और खोने के ख्याल सोचता हूं और मैं खुश हूं। खुशी हो के दुख गैर मुस्तकिल हैं, आते हैं जाते हैं। किसी खैर और शर के बिना मैं खुश रहता हूं। चैप्टर नंबर 14, सुकून। जनक ने कहा, अगरचे दूसरे इंसानों की तरह वो सोया हुआ लगता है, मगर वो जिसकी दुनिया में दिलचस्पी मिट गई, जिसका दिमाग खाली हो गया, जो सिर्फ नादानी के वक्त ही सोचता है, वही है हकीकत में बेदार। जब ख्वाहिश पिघल गई, वहां दौलत कैसे हो, या दोस्त या हवास की और तरगीबें और लालची कहां से आए। फिर सहीफों और इल्म का क्या इस्तेमाल। मैंने हस्ती आला को महसूस कर लिया, देखने वाले को, शाहिद को, विटनेस को, गवाह को, उस एक को देख लिया। मैं आजादी और बंधन दोनों से बेनियाज हूं। मुझे आजादी की भी कोई जरूरत नहीं। जो शख्स शक व शुबा से खाली हो, फिर भी वहम की, शराब की मखलूकात में फिरता हो, उसकी अंदरूनी हालत सिर्फ उस जैसे लोग ही जान सकते हैं। चैप्टर नंबर 15, खुदी का इल्म। अश्तावकर ने कहा, एक आरिफ, एक वजदान का हामिल शख्स आम सी बातों, आम सी हिदायतों को सुनकर भी अपनी खुदी को पा लेता है, जबकि उलझी हुई अकल वाला खिरदमंद पूरी जिंदगी भटकता है, पूछता रहता है। दुनिया की पेशकशों, लालचों से मुंह जिसने मोड़ लिया वो आजाद है। दुनिया के नजरानों और लालचों की तरफ जो खिंच गया वो गुलाम है। ये सच है, अब तुम जो मर्जी करो। ये सच्चा इल्म एक फसीह को गूंगा, एक दानिश्वर को खाली और एक फाल को गैर फाल कर देता है। इस दुनिया की मोहब्बत के गिरफ्तार इसलिए इस इल्म को रद्द कर देते हैं। तुम कोई जिस्म नहीं रखते, तुम ना कुछ करते हो, ना कोई खुशी पाते हो, तुम बस इस सब की आगही हो। तुम लाजमान गवाह हो, बस विटनेस, देखने वाले। तुम आजाद हो, इसी लुत्फ में रहो। चीजों से नत्थी होना और मुंह मोड़ना, ये दोनों दिमाग के काम हैं। तुम दिमाग नहीं हो, तुम खुद ही शऊर हो, ना बदलने वाला, ना तकसीम होने वाला, हमेशा आजाद। इस लुत्फ में रहो, सब में खुद को और खुद में सब को देखो। जाती शनाख्त, मेरी माइन के एहसास से आजाद हो जाओ, खुश रहो। तुम वो हो जिसमें दुनिया यूं जाहिर होती है जैसे समंदर में लहरें। तुम बखुद शऊर हो, फिक्रमंदी की कोई जरूरत नहीं। यकीन रखो मेरे बेटे, यकीन रखो, तुम बस आगही हो, हस्ती हो, वाहिद। तुम फितरत के आका हो। ये जिस्म मादी और दुनियावी चीजों से बना है। ये आता है, कुछ दिन रुकता है और चला जाता है। तुम्हारी हकीकी खुदी ना आती है ना जाती है, फिर भी हमेशा रहती है।
क्यों जिस्म का मातम करना। अगर ये जिस्म अब्दुल आबाद तक रहे या फिर आज मिट जाए, इसमें तुम्हारा नफा क्या है, नुकसान क्या है। तुम के जो खालिस आगही हो, दुनिया की लहरों को उठने दो, बैठने दो, जो वो चाहें उन्हें करने दो। तुम उनकी हरकत से कुछ खोते हो ना पाते हो, क्योंकि तुम लहरें नहीं समंदर हो। तुम शऊर का मवाद हो, दुनिया तुम हो। कौन है वो जो रद्द करने या कबूल करने का ख्याल सोचता है, और कहां वो वजूद रखता है। तुम में, तुम के जो एक हो, बेऐब हो, फिर भी आगही हो। कहां से पैदाइश, एक्शन और इल्हदा शख्स उभरेगा। जो तुम अदराक करते हो, परसीव करते हो, वो भी तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम। कड़े, अंगूठी, बाजू बंद कैसे सोने से अलग कुछ हो सकते हैं, उस सोने से जिससे वो बने हैं। ये फर्क छोड़ दो कि मैं ये हूं या मैं वो हूं। सबको खुद जानो, बेख्वाहिश हो जाओ और खुश हो जाओ। तुम्हारी जिहालत है वो चीज जो दुनिया का सराब तराशती है। हकीकत में बस एक मौजूद है, कोई शख्स नहीं, कोई देवता नहीं, बस तुम हो। वो जो यकीनी तौर पर ये जानता है कि दुनिया सराब है, नोथिंग है, वो बेख्वाहिश हो जाता है, खालिस आगही हो जाता है और नथिंगनेस के वजूद में पुरसकून हो जाता है। वजूद के समंदर में सिर्फ एक है, था और हमेशा होगा। तुम ना बंधन हो ना आजादी, मुतमईन रहो और खुश रहो। दिमाग को यस और नो, हाँ और ना से ना उबालो। तुम खालिस शऊर हो, साकित हो जाओ और खुद की बरकत में खुश रहो। सारे गौर और फिक्र छोड़ दो, दिल में या दिमाग में कुछ मत रखो। तुम खुद ही हो, सेल्फ हो, हमेशा आजाद। सोचने से आखिर तुम्हें क्या फायदा हुआ है या होगा। चैप्टर नंबर 16, खसूसी हिदायत। अश्ता बकर ने कहा, तुम सहीफे जितने चाहो पढ़ो, इन पर मनाजरे चाहे जितने भी करो, मगर जब तक तुम सब कुछ तर्क नहीं करते, सच तक तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। तुम मजे कर सकते हो, काम कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, मगर याद रखना वो जो तजर्बे से मावरा है, उसकी तलब तुम में रहेगी। उसकी तलब जिसमें हर ख्वाहिश की आग बुझ जाती है। हर शख्स दुखी है, क्यों? क्योंकि जीने की कोशिश कर रहा है, मगर कोई ये भेद समझ नहीं पा रहा। एक पुख्ता और सलीमुल फितरत दिमाग खुद को आजाद कर सकता है, अगर वो ये एक हिदायत, बस ये एक इंस्ट्रक्शन समझ ले। वो जो महासुस्त है, बिल्कुल साकित, जिसके लिए पलक झपकना तक झंझट है, वो है खुश, लेकिन वो अकेला है। ये कर लिया, ये करना है। जब इस तजादात के खेल से जहन आजाद हो गया, वो शख्स फिर खैर, सीहत, लज्जत और आजादी से बेनियाज हो जाता है। वो जो हिस्सी अशिया से मुतनफ्फिर हो गया, वो फिर उनसे बचता है। वो जो हिस्सी अशिया की ख्वाहिश में पड़ गया, वो उनका कैदी हो जाता है। और वो जो हिस्सी अशिया से नफरत करता है, न ख्वाहिश करता है, न उनसे अटैच होता है, न डिटैच होता है, न मुंसलिक, न ला ताल्लुक। जब तक ख्वाहिश है, ताल्लुक और ला ताल्लुकी, अटैचमेंट और डिटैचमेंट रहेगी। ख्वाहिश
علت ہے، ریزن ہے اس دنیا کی۔ دنیا میں جب الجھو گے، لذت میں جب پڑو گے تو اس سے تخلیق ہوتی ہے اٹیچمنٹ۔ کسی چیز سے بھاگنا تخلیق کرتا ہے پرہیزگاری کو۔ ایک صوفی کسی بچے کی طرح ان دونوں سے آزاد ہوتا ہے اور یوں وہ جیتا ہے جیسے ایک بچہ ہو۔ دنیا سے چمٹا شخص سمجھتا ہے کہ اس کو ترک کر دے گا تو دکھ سے آزاد ہو جائے گا۔ وہ جو کسی بھی چیز سے جڑا نہیں، اٹیچڈ نہیں، وہ ہے آزاد۔ اور ایسا شخص دنیا میں رہ کر بھی دکھ سے آلودہ نہیں ہوتا۔ وہ جو خود کے آزاد ہونے کا اعلان کرتا پھرتا ہے، جو کہتا ہے کہ بطور شخص، پرسن، اس نے آزادی حاصل کی ہے، وہ نہ تو بیدار ہے نہ حق کا متلاشی ہے۔ وہ اپنی ہی قسم کے دکھوں کا شکار ہوتا ہے۔ چاہے ہارا یا ہری یا کمل کے پھول کا جنما، برہما خود آ کے تجھے تعلیم دے، جب تک تم کچھ نہیں، نتھنگ کو نہیں جانتے، تم خود کو نہیں جان پاؤ گے۔ چیپٹر نمبر 17، سچا جاننے والا۔ اشٹاوکر نے کہا، وہ کہ جس نے علم حاصل کیا، جسے یوگا کا پھل ملا، وہی ہے مطمئن، اٹیچمنٹ سے پاک اور تنہائی میں آسودہ۔ سچ کا جاننے والا دنیا میں کبھی دکھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ساری دنیا اسی سے ہی بھری ہے۔ جس طرح نیم کے پتے اس ہاتھی کو لذت نہیں دیتے جو سلاکی پتوں سے لذت پاتا ہو، اسی طرح حواس کی دنیا اسے کوئی خوشی نہیں دیتی جو خود سے مسرت پاتا ہے۔ تمہاری دنیا میں بس چند ہی لوگ ہیں جو ماضی کی لذتیں نہ چکھتے ہوں اور مستقبل کی لذتوں کی آرزو میں نہ ہوں۔ وہ جو لذت کی خواہش رکھتے ہیں اور وہ جو آزادی کی خواہش رکھتے ہیں، دونوں اس دنیا میں بہت ہیں۔ شاذ ریئر تو وہ عظیم روحیں ہیں جو نہ لطف کی چاہ رکھتی ہیں نہ آزادی کی۔ کم ہیں ایسے سلیم الفطرت جو نہ مذہب، دولت، لذت، زندگی، موت سے بھاگتے ہیں، نہ اس کی لالچ میں پڑتے ہیں۔ راست علم والا، سچا جاننے والا نہ دنیا کی پرواہ کرتا ہے، نہ اس کے مٹنے کی خواہش کرتا ہے۔ جو بھی اس کی راہ میں آتا ہے وہ اس کو خوشی خوشی جیتا ہے۔ وہ ہے حقیقی نعمت یافتہ، خود کو جاننا، دماغ خالی اور شانت۔ صوفی جیتا ہے خوشی خوشی، وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، چھوتا ہے، سونگھتا ہے اور کھاتا ہے۔ جس کے اندر دنیا کا سمندر خشک ہو گیا ہو، اس کے لیے نہ چمٹنا ہے نہ چمٹنا، نہ اٹیچمنٹ نہ ڈیٹیچمنٹ۔ اس کی نظر خالی، حواس ساکت، اس کے ایکشنز کا کوئی مقصد، کوئی گول نہیں۔ صوفی نہ سویا ہے نہ جاگا ہے، نہ وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے نہ بند کرتا ہے۔ ایسی آزاد روح کے لیے سب کچھ بس یہی ہے۔ آزاد روح خود کے گھر میں رہتا ہے، اس کا دل خالص ہوتا ہے، وہ ہمیشہ جیتا ہے، ہر جگہ جیتا ہے، خواہش سے آزاد رہ کر۔ دیکھنا ہو، سننا ہو، چھونا ہو، سونگھنا ہو، کھانا ہو، لینا ہو، بولنا ہو، چلنا ہو۔ عظیم روح نہ کوشش کرتی ہے نہ عدم کوشش، نہ ایفرٹ نہ نان ایفرٹ۔ یہ ہے حقیقی آزاد روح نہ الزام دیتا ہے نہ تعریفیں کرتا ہے، نہ دیتا ہے نہ لیتا ہے، نہ خوشی میں ناچتا ہے نہ غصے میں بپھرتا ہے۔ وہ ہر جگہ ان اٹیچڈ اور آزاد رہتا ہے۔ عظیم روح پروقار اور غیر پریشان رہتا ہے، چاہے اس کے سامنے
خوبصورت پرجوش عورت ہو یا اپنی ہی موت اس کو اپنی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہو، یہ ہے حقیقی آزاد انسان۔ صوفی کے لیے خوشی اور دکھ میں کوئی فرق دیکھنے کو نہیں ہوتا۔ وہ مرد اور عورت، ناکامی اور کامیابی میں امتیاز نہیں دیکھتا، اس کے لیے ہر چیز ایک جیسی ہے۔ صوفی کے اندر نہ تشدد ہے، نہ رحم، نہ تکبر، نہ عاجزی، نہ بے چینی، نہ حیرت۔ وہ دنیا کی زندگی سے ایک طرح سے اکتایا ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں بطور شخص جو کردار، جو رول نبھا رہا ہوتا ہے، اس سے ماورا ہوتا ہے۔ آزاد روح ایکسپیرینسز، تجربوں سے نہ بچتا ہے، نہ تجربوں کی خواہش میں پڑتا ہے۔ بس جو آتا ہے اور جو نہیں آتا، وہ دونوں کو انجوائے کرتا ہے۔ صوفی سکوت اور سوچتی حالتوں میں کشمکش سے پرے ہوتا ہے۔ اس کا دماغ خالی ہوتا ہے، اس کا گھر مطلق ہے۔ اگرچہ وہ ایکشن کرتا ہے، مگر جو اس میں جاننے والا ہے وہ کوئی ایکشن نہیں کرتا۔ اس کی خواہش فنا ہو جاتی ہے، میں اور میرے کے تھاٹ سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ پورے یقین سے بس ایک بات جانتا ہے کہ کچھ بھی اصل میں موجود نہیں ہے۔ صوفی آزاد ہے، اس کا خالی دماغ اب سراب، خواب اور سستی کے بارے میں کچھ پروجیکٹ نہیں کرتا۔ صوفی کی حالت سچ پوچھو تو ناقابل بیان ہے۔ چیپٹر نمبر 18، امن۔ اشٹاوکر نے کہا، حمد اس کی جو بذات خود بلس ہے، رحمت ہے، جو فطرتاً سکوت ہے اور نور ہے، اور جو اپنے علم سے دنیا کے خواب کو آشکار کرتا ہے۔ انسان دنیا کی بے شمار لذتوں سے لطف لے سکتا ہے، مگر وہ خوش تب تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک ان کو ترک نہ کر دے۔ کیسے وہ خوش ہو سکتا ہے کہ جس کا دل فرائض سے، ڈیوٹیز سے آنے والے دکھ کے سورج سے جھلسا ہو، تب تک کہ جب سکوت اور خاموشی کی موسلا دھار شیریں بارش اس پر نہ برسے۔ یہ کائنات شعور میں اٹھ رہا بس ایک تھاٹ ہے، اپنی حقیقت میں یہ ہے ہی نہیں، یہ نتھنگ ہے۔ وہ جو وجود کی حقیقی فطرت کو دیکھ لیتا ہے اور دیکھ لیتا ہے کہ کچھ وجود نہیں رکھتا، وہ پھر کبھی فنا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ سیلف کہ جو مطلق ہے، بے کوشش ہے، لازمان ہے، بے عیب ہے، وہ حدود کے بغیر ہے اور تم سے الگ یا دور نہیں ہے، تم ہمیشہ سے یہی ہو۔ وہ جن کی بصیرت دھندلائی نہ ہو، ان کے لیے سراب تحلیل ہو جاتا ہے اور سیلف واہ ہو جاتا ہے، اور اسی پل میں سارا دکھ دور ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کو تخیل کا شاہکاری دیکھتے ہوئے، سیلف کو لازمان طور پر آزاد جانتے ہوئے، صوفی ایک بچے کی طرح جیتا ہے جو خود کو مطلق جانے، وجود اور غیر وجود کو صرف تخیل جانے۔ ایسے بے خواہش کے لیے سیکھنے کو کیا ہے، کہنے کو کیا ہے، کرنے کو کیا ہے، جو یقینی طور پر جانتا ہو کہ سیلف ہی سب ہے۔ صوفی ایسے تھاٹ سے بالکل آزاد ہوتا ہے کہ میں یہ ہوں یا میں یہ نہیں ہوں۔ وہ یوگی جو سکوت کی منزل پالے، سٹلنس پالے، وہ نہ فوکسڈ ہوتا ہے نہ منتشر الخیال، وہ نہ دکھ کو جانتا ہے نہ لذت کو۔ جہالت اس سے دور ہو جاتی ہے، وہ علم سے بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ عمارت ہو یا غربت، نفع ہو یا نقصان، سماج ہو یا اکیلا پن، اس یوگی کے لیے جو کنڈیشننگ سے آزاد ہو گیا، اس کے لیے ان میں کوئی فرق نہیں۔ مذہبی رتبے، حصی لذتیں، دنیاوی خوشحالی، اس اور اس میں فرق، یہ اس یوگی کے لیے کچھ اہمیت نہیں رکھتے جو ایسے سوالوں سے آزاد ہے کہ میں یہ کرتا ہوں یا میں یہ نہیں کرتا ہوں۔ یوگی کے جو آزاد جیتا ہے،
اس کے لیے اس دنیا میں کوئی فرائض نہیں، کوئی اس کے دل میں لگاؤ اٹیچمنٹ نہیں، اس کی زندگی اس کے بنا ہی آگے بڑھتی ہے۔ اس عظیم روح کے لیے جو خواہش سے ماورا ہے، اس کے لیے کیا سراب، کیا بھرم، کیا ایلیوژن، کہاں ہے دنیا، کہاں ہے اسکیل میں میڈیٹیشن، حتیٰ کہ کہاں ہے اس میں آزادی بھی۔ وہ جو دنیا کو دیکھتا ہے وہ اس کو ترک بھی کر سکتا ہے، مگر وہ جو بے خواہش ہے اس کے لیے کرنے کو کیا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ یہاں دیکھنے کو کچھ بھی نہیں۔ وہ جس نے اعلیٰ تر ہستی برہما کو دیکھ لیا سوچتا ہے میں ہوں برہما، مگر وہ جو ہر تھاٹ سے، خیال سے ماورا ہو گیا وہ کیا سوچ سکتا ہے؟ وہ سیلف کے بنا، خود کے بنا کسی کو نہیں جانتا۔ جو انسان کو منتشر کرنے والی چیزوں کو دیکھ لے وہ خود پر کنٹرول، سیلف کنٹرول پا سکتا ہے، مگر عظیم روح منتشر نہیں ہوتی، اس لیے اس نے کچھ بھی پانا نہیں ہوتا، اسے کچھ بھی کرنا نہیں ہوتا۔ عالم آدمی عام آدمی کی طرح جی سکتا ہے، مگر وہ ایسا کیسے کرے؟ وہ دیکھتا ہے کہ نہ وہ فوکسڈ ہے، نہ منتشر الخیال، اور اسے خود ایسے ہونے میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا۔ وہ جو وجود و لا وجود سے ماورا ہے وہ ہے سیانہ، وائز، حکیم، دانا، مطمئن، خواہش سے آزاد۔ وہ کچھ نہیں کرتا، اگرچہ دنیا اسے حرکت کرتا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ دانا انسان عمل یا بے عملی سے پریشان نہیں ہوتا، وہ خوش جیتا ہے، کرتا ہے جو بھی کرنے کو سامنے آ جائے۔ وہ ایسے جیتا ہے جیسے پتا ہوا میں اڑتا ہو، زندگی سے آزاد، خواہش سے آزاد، خود انحصار اور آزاد۔ وہ جو دنیا سے ماورا ہو گیا وہ خوشی اور غم دونوں سے آزاد۔ جس کا دماغ خاموش ہو گیا وہ بنا جسم کے جیتا ہے۔ وہ جو خود کو جانتا ہے، جس کا دماغ پرامن اور خالص ترین ہے، وہ نہ کسی چیز کی خواہش کرتا ہے، نہ کسی چیز کو ترک کرتا ہے، نہ وہ کسی ایسی چیز کی یاد میں تڑپتا ہے جو ہے ہی نہیں۔ اس کا دماغ اصلی حالت میں ہوتا ہے جو ہے خالی پن، ایمٹینس۔ وہ جو عاقل ہے، جو دنیا کی حقیقت جانتا ہے، وہ کسی چیز کو حد تک کہتا ہے، نہ کسی چیز کو عزت سمجھتا ہے۔ وہ کرتا ہے جو اس کے سامنے کرنے کو آ جاتا ہے۔ وہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ جو بھی کچھ کرتا ہے یہ جسم کرتا ہے، اس کی حقیقی میں سے، خالص سیلف سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں۔ وہ عاقل کچھ بھی کرے، اصل میں وہ کچھ بھی نہیں کرتا، چاہے وہ کتنا بھی کچھ کرتا ہوا نظر کیوں نہ آ رہا ہو۔ آزاد اور بیدار روح ایکٹ کرتا ہے، مگر اپنی اس ایکٹنگ کا دعویٰ نہیں کرتا۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دیوانہ ہے، احمق ہے۔ وہ ایسا شخص ہے کہ جو اس دنیا میں بھی بلیسڈ ہے، فضل یافتہ ہے اور خوش ہے۔ دانا آدمی، ہوش مند انسان جانتا ہے کہ دماغ بے رکے کام کرتا ہی رہتا ہے، اس لیے وہ دماغ کو خود کو بے آرام نہیں کرنے دیتا۔ یہ وہ بیدار روح ہے جو نہ سوچتا ہے، نہ جانتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے۔ سکوت اور انتشار سے ماورا آزاد روح نہ آزادی کے بارے میں سوچتا ہے، نہ بندشوں کے بارے میں، کیونکہ وہ دیکھ چکا ہے کہ وجود دکھائی دینے کے باوجود یہ کائنات لا وجود ہے، شے ہونے کے باوجود یہ لا شے ہے، اس لیے یہ عدم ہی خدا ہے۔ وہ کہ جو یہ سوچتا ہے کہ وہ شخص ہے، وہ مسلسل ایکٹنگ کرتا ہے، حتیٰ کہ تب بھی کہ جس وقت اس کا جسم ریسٹ میں ہوتا ہے۔ صوفی جانتا ہے
کہ وہ شخص نہیں، اس لیے وہ کچھ نہیں کرتا، حتیٰ کہ تب بھی کہ جب اس کا جسم متحرک ہوتا ہے۔ آزاد روح، انلائٹنڈ آدمی کا دماغ نہ تکلیف میں ہوتا ہے نہ مسرت میں۔ وہ ایکشن سے پاک ہے، موومنٹ سے پاک ہے، عمل و حرکت سے پاک ہے، خواہش سے پاک ہے اور شک سے پاک ہے۔ آزاد روح میڈیٹیشن کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے نہ ایکٹ کرتا ہے۔ اس کا ایکشن ہو یا میڈیٹیشن ہو، وہ بس ہوتے رہتے ہیں۔ جب دنیا دار احمق آدمی حتمی صداقت کے بارے میں سنتا ہے تو ہڑبڑا جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے، جبکہ دانا آدمی جب حتمی صداقت کے بارے میں سنتا ہے وہ خود اپنے اندر کی طرف پلٹتا ہے، وہ ریٹریٹ کرتا ہے اور لوگوں کو احمق دکھائی دیتا ہے۔ جاہل آدمی میڈیٹیشن کی مشقیں کرتا ہے اور نو تھاٹ کی حالت کے لیے کوششیں کرتا ہے، جبکہ عاقل آدمی کسی سوئے ہوئے بندے کی طرح کچھ بھی نہیں کرتا۔ جاہل آدمی کو سکون نہیں ہوتا، چاہے وہ کوشش بھی کر رہا ہو یا کوشش نہ بھی کر رہا ہو۔ عاقل آدمی صرف حتمی سچ کے ساتھ ایک ہوتا ہے، ساکت ہوتا ہے۔ اگرچہ دنیا دار آدمی بھی اپنی بنیادی فطرت میں صرف ہستی ہے، پیور بینگ ہے، پیور انٹیلیجنس ہے، ذہانت ہے، محبت ہے، کاملیت ہے، کائنات سے ماورا ہے اور بالکل پاک صاف ہے، مگر وہ یہ میڈیٹیشن اور مشقوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ جو جاہل ہے وہ مسلسل مشقیں رٹ رٹ کر، دہرا کر آزاد نہیں ہوگا۔ مبارک ہیں وہ لوگ کہ جو بس سادہ سی سمجھ، انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے لازمان آزادی میں داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جاہل خدا کو جاننے کی خواہش کرتا ہے، اس لیے وہ کبھی وہ نہیں ہو سکتا۔ عاقل آدمی خدا ہے کیونکہ وہ خواہش سے آزاد ہے اور کچھ بھی نہیں جانتا۔ ثابت قدم نہ ہونے اور نجات کی تمنا کی وجہ سے جاہل دنیا کے سراب کو مستقل کرتا رہتا ہے۔ عاقل جان لیتا ہے کہ دنیا دکھ کی وجہ ہے، وہ اس کی جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ احمق سمجھتا ہے کہ سکون دماغ کو کنٹرول کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ سن رکھو، کبھی وہ اسے کنٹرول نہ کر پائے گا۔ عاقل آدمی جانتا ہے سچ کو، اس لیے وہ خود سٹل ہو جاتا ہے، ساکت ہو جاتا ہے۔ وہ جو سوچتا ہے کہ علم اشیاء اور آئیڈیاز ہیں، وہ کیسے خود کا علم پائے گا؟ عاقل چیزوں میں امتیاز نہیں دیکھتا، بلکہ صرف لازمان خود کو، سیلف کو دیکھتا ہے۔ احمق مائنڈ کو مائنڈ سے کنٹرول کرتا ہے، کیا ہی حماقت ہے۔ عاقل صرف سیلف کے مزے لیتا ہے اور جانتا ہے کہ کوئی مائنڈ نہیں ہے جس پر مجھے غلبہ پانا ہے۔ کچھ ہیں جو وجود پہ یقین رکھتے ہیں، کچھ ہیں جو عدم وجود پر یقین رکھتے ہیں، باقی ہیں جو کہتے ہیں کچھ بھی وجود نہیں رکھتا۔ مگر شاذ ہیں وہ عاقل کہ جو کسی بھی چیز پر یقین نہیں رکھتے، اس لیے کبھی کنفیوز نہیں ہوتے۔ کمزور عقلیں یہ مان سکتی ہیں کہ سیلف دوسروں کے ساتھ ایک ہے، مگر وہ بھی سراب ہی کا شکار ہیں جو سیلف کو نہیں جان سکتے، اس لیے وہ بھی دکھ کے ساتھ جیتے ہیں۔ دماغ کہ جو آزادی ڈھونڈ رہا ہے وہ خود پرسیپشن پر منحصر ہے۔ جو آزاد ہوا اس کا دماغ کسی بھی چیز کو پرسیو نہیں کرتا، اس لیے وہ خواہش سے آزاد ہوتا ہے۔ بزدل آدمی حسی تجربے سے ڈرتا ہے، بالکل ویسے جیسے وہ شیر سے ڈرتے ہیں۔ وہ غاروں میں پناہ لیتے ہیں اور دنیا کو
अनथिंक करने की कोशिश करते हैं। हिस्सी तजर्बे हाथियों की तरह हैं, जिसके सामने जब ख्वाहिश से आजाद आदमी आता है तो वो उसे शेर लगता है और फौरन भाग जाता है, और भाग ना पाए तो बेबस होकर उसकी गुलामी करता है। शक से पाक आदमी जो बस सेल्फ को जानता है, उसे मश्क की न आजादी की जरूरत होती है। देखना, सुनना, छूना, सूंघना, खाना, वो वैसे जीता है जैसे वो है, खुशी खुशी। वो जिसका दिमाग बस हक सुनकर खाली है, इंतशार और तसादुम से पाक है, उसके लिए करने को कुछ नहीं है, बचने को कुछ नहीं है, उसकी बेनियाजी सब कुछ के लिए है। सूफी करता है जो करने को होता है, बिना सोचे कि वो अच्छा है या बुरा है। उसका एक्शन बच्चों जैसा होता है, किसी भी चीज पर इन्हसार किए बिना वो अपनी खुशी को पाता है, किसी पर इन्हसार किए बिना वो हस्ती को पाता है, किसी पर इन्हसार किए बिना वो खुद में अपना सुकून पाता है। वो जो जान जाता है कि वो ना एक्टर है ना वो जो देख रहा है, उसके दिमाग में बर्फा तूफान थम जाता है। सूफी के एक्शन नीयत और बहानों से पाक होते हैं, इसलिए वो नूर की तरह चमकते हैं, ना कि उन शराब में उलझे हुए मुतलाशियों की तरह जो पुरसकून होने का दावा करते हैं मगर चीजों से नथी होते हैं। बेबंधन, बिना जंजीरों के, माइंड की प्रोजेक्शन से आजाद आकिल आदमी खेलने और एंजॉय करने के लिए आजाद होता है। या फिर वो चाहे तो पहाड़ की गार में जा बैठे, चाहे कोई गुरु आ जाए या देवता या कोई मुकद्दस मजार, चाहे कोई महबूबा या बादशाह या कोई अजीज दोस्त, सूफी का दिल हिलता नहीं। चाहे उसके गुलाम, बेटे, बीवियां, बेटियां, पोते, पोतियां और उसके सारे रिश्तेदार उस पर तंज करें या उससे नफरत करें, सूफी का सुकून मुंतशिर नहीं होता। खुशी में वो खुश नहीं होता, दुख में वो दुखी नहीं होता। ये शानदार हालत बस वही समझ पाएंगे जो इस हालत में होते हैं। अपने फर्ज ड्यूटी के बारे में उसका यकीन उसकी परफॉर्मेंस के लिए इजाफी दुनिया तख्लीक करता है। आकिल खुद को बेशक्ल, बेज़मान, हर जगह मौजूद, पाक जानता है, इसलिए वो ड्यूटी और दुनिया से मावरा हो जाता है। हालांकि कुछ भी नहीं करता मगर फिर भी अहमक, मुंतशिर और दबा हुआ रहता है। हालांकि वो बहुत कुछ कर रहा होता है मगर आकिल आदमी साकित रहता है। हत्ता कि अमली जिंदगी में भी आकिल आदमी खुश रहता है, बैठने में खुश, सोने में खुश, चलने में खुश, बोलने में खुश, खाने में खुश, क्योंकि वो खुद को जानता है। इसलिए आकिल आदमी अमली जिंदगी से परेशान नहीं होता, वो गहरा और साकित होता है, अजीम झील की तरह। वो आम बंदू सा नहीं होता, उसके दुख मिट गए हैं। जो शराब में है उसके लिए आराम भी काम होता है, आकिल के लिए खुद काम भी आराम बन जाता है। शराब में उलझा आदमी अपनी जिंदगी की चीजों के खिलाफ खड़ा होता है, मगर वो जिसके लिए उसका जिस्म, उसकी शनाख्तों का और मुखालफतों का ख्याल नहीं होता, उसके लिए ये बेमानी है। शराब में उलझा दिमाग सोचने और ना सोचने में उलझा हुआ है। आकिल का दिमाग जो ख्याल आता है उसको सोचता है मगर वो उससे आगाह नहीं होता। सूफी अपने हाथ से भी कुछ करे तो उसे अनकिया देखता है, बच्चे की तरह वो बेवजह एक्शन करता है। मुबारक है वो जो खुद को जानता है, देखने, सुनने, छूने, सूंघने और खाने के जरिए वो कभी ख्वाहिश नहीं करता, न बदलता है।
وہ جو عدم ہے اور تبدیلی سے پاک ہے، اس کے لیے دنیا اور اس کے تخیلات کہاں ہیں؟ کہاں ہے خاتمہ؟ کہاں ہیں ممکنات؟ شاندار ہے وہ جو خواہش سے پاک ہے، جو سکون کی تجسیم ہے، وہ جو خود میں ڈوب گیا ہے۔ مختصر یہ کہ عظیم روح جسے اپنا احساس ہو گیا، وہ ہے جو خواہش سے پاک ہے، خوشیوں اور آزادیوں سے آزاد ہے۔ سارے زمان و مکان میں وہ کسی بھی چیز سے نہیں جڑا۔ کیا اس کے لیے بچ گیا کہ جو خود شعور ہو گیا؟ جو مظاہر کی دنیا میں عدم کو دیکھتا ہے، وہ مظاہر کی دنیا کے جو بس اس کے ایک خیال کا نام ہے۔ سکون اس کی فطرت ہے کہ جو پکا جانتا ہے کہ کچھ وجود نہیں رکھتا، جو تمام ظواہر کو سراب دیکھتا ہے، جو دیکھتا ہے کہ وہی وہ اصل ہے جس کا اظہار ناممکن ہے۔ اصول اور ضابطے، ڈیٹیچمنٹ، ترک مزاحمت، زہد، اس کے لیے یہ سب کیا ہیں کہ جو چیزوں کا غیر حقیقی ہونا جانتا ہے، جو خود شعور کا نور ہے۔ کیسے یہاں غم یا خوشی ہو سکتی ہے، بندھن یا آزادی ہو سکتی ہے؟ جو عدم کو دیکھ رہا ہے اور لامحدود کا نور ہے، اپنی پہچان تک سراب جاری رہتا ہے۔ صوفی میں اور میرے، آئی اور مائن کے تھاٹ کے بنا جیتا ہے، سراب سے اس کا ناتا کٹ چکا ہے۔ علم کیا ہے، کائنات کیا ہے، میں جسم ہوں یا جسم میرا ہے کا خیال اس کے لیے پھر کہاں رہ گیا؟ صوفی نہ مٹتا ہے نہ کبھی دکھی ہوتا ہے، وہ صرف سیلف ہے۔ جب ایک کمزور آدمی میڈیٹیشن ترک کرتا ہے، وہ وہموں اور خواہشوں کا شکار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ سچ سنتا ہے، احمق دنیا دار سراب کو چمٹتا ہے، کوشش سے اور خود کو دبا کر باہر کو چاہے وہ پرسکون بھی دکھا دے، مگر اس کے اندر دنیا ہی ہوتی ہے، چاہے اسے دوسرے کام کرتا بھی دیکھ رہے ہوں۔ جو صوفی ہوتا ہے وہ کچھ نہیں کرتا۔ علم کوشش کو بین کر دیتا ہے، وہ کچھ کرنے یا کہنے کا کوئی جواز نہیں پاتا۔ صوفی بے خوف اور ناقابل فتح ہوتا ہے، کوئی اندھیرا نہیں، کوئی نور نہیں، کھونے کو کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ صبر، امتیاز، حتیٰ کہ بے خوفی، صوفی کے لیے ان سب کا کیا مطلب؟ اس کی نیچر بیان نہیں ہو سکتی، اس کے اوصاف کہے نہیں جا سکتے۔ وہ شخص نہیں ہے، نہ جنت نہ جہنم نہ جینے کی آزادی۔ مختصر یہ کہ شعور، کانشیسنس عدم ہے، نہ ہے، اور کیا کہا جائے۔ صوفی نہ بھرپور ہونے کو بے قرار ہے، نہ کچھ نہ ملنے پر بے چین۔ اس کا دماغ ٹھنڈا اور شہد کی مٹھاس سے بھرا ہے، خواہش سے آزاد۔ صوفی نہ سکون کی تعریف کرتا ہے، نہ مکاری کو الزام دیتا ہے۔ غم ہو یا خوشی، دونوں میں مطمئن، وہ کسی ایک بھی چیز کو بدلنا نہیں چاہتا۔ صوفی نہ دنیا کو رد کرتا ہے نہ خواہش، سیلف، وہ غم اور خوشی دونوں سے آزاد۔ وہ نہ جیتا ہے نہ مر سکتا ہے، عاقل بنا کسی امید جیتا ہے۔ وہ اپنے بچوں سے اٹیچ نہیں ہوتا، نہ بیوی سے نہ کسی سے۔ خوشی اس کے لیے کچھ بھی نہیں، اس کی زندگی شاندار ہے۔ صوفی جیسے چاہتا ہے بھٹکتا ہے، آوارہ گردی کرتا ہے، اور جو آئے اسے جیتا ہے۔ اطمینان ہمیشہ اس کے دل کا مکین ہوتا ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے، جہاں ہوتا ہے وہیں سو جاتا ہے۔ ہستی میں پیوست، ہستی کا کوئی تھاٹ اس میں ابھرتا نہ جنم لیتا ہے۔ عظیم روح اپنے جسم کے پیدا ہونے اور مرنے سے بے نیاز ہوتی ہے۔ عاقل اکیلا کھڑا ہے،
किसी भी चीज की परवाह किए बगैर, किसी भी मिल्कियत की फिक्र से आजाद। वो जाता है जहां चाहता है, अपोजिट्स की रुकावट के बगैर। ये है हकीकी फजल याफ्ता, ब्लिस्ड वन। आकिल के पास कोई माइन का, मेरे का एहसास नहीं होता। उसके लिए जमीन, पत्थर और सोना सब एक हैं। उसके दिल की गिरहें खुल चुकी हैं। वो न जहालत को जानता है न दुख को। वो हर जाविये से शानदार है। आजाद रूह के दिल में कोई ख्वाहिश नहीं होती। वो मुतमईन और बेनियाज होता है। उस जैसा कोई नहीं। वो जो ख्वाहिश से आजाद है, सिर्फ वही जानता है कि जानने के लिए कुछ नहीं। कहता है कि कहने में कुछ नहीं। देखता है कि देखने में कुछ नहीं। वो जो ख्वाहिश से आजाद है, बुलंद मर्तबे पाता है, चाहे वो भिखारी रहे या बादशाह बन जाए। वो न किसी चीज में बुराई देखता है न अच्छाई। उस सूफी के लिए हवस क्या, मुनकरात क्या, या सच को जानने की ख्वाहिश क्या, जो पहुंच ही गया, जो नेकी और खलूस की खुद तजसीम हो गया, जो दुख और ख्वाहिश से आजाद है, जो मुतमईन और खुद में मस्त है। उस पर जिंदगी का क्या तजर्बा बीतता है, कैसे कहा जाए और किससे कहा जाए। आकिल की हालत कभी नहीं बदलती। गहरी नींद में भी वो नींद में नहीं होता, ख्वाब में भी वो ख्वाब में नहीं होता। आंखें खुली हों तो भी वो जाग नहीं रहा होता। हकीकी जानने वाला सोचता नजर आता है, मगर उसके पास थॉट्स नहीं होते। उसके हवास अदराक पाते हैं, मगर वो कुछ तजर्बा नहीं करता। वो ज़हीन नजर आता है, मगर उसका दिमाग खाली होता है। वो शख्स लगता है मगर है नहीं। आकिल न दुखी है न खुश, न जुड़ा है न कटा है, न आजाद है न आजादी ढूंढ रहा है। ना वो ये है ना वो है। जब वो मुंतशिर हो उस वक्त भी वो साकित होता है। मेडिटेशन करते हुए वो मेडिटेशन नहीं करता। अपनी जहालत में भी वो बिल्कुल साफ होता है। अगरचे वो आलिम है मगर जानता कुछ नहीं। वो आजाद रूह है जो बेशर्त सेल्फ में मोर्चा जन है। वो एक्शन और ड्यूटी के तसव्वुरात से आजाद है। वो हमेशा और हर जगह एक सा है, ख्वाहिश से आजाद। वो जो करता है या जो नहीं करता उसकी फिक्र नहीं करता। वो कभी तारीफ से खुश नहीं होता, इल्जाम पे नाराज नहीं होता। वो न जिंदगी में कभी खुशी के नारे लगाता है, न मौत से डरता है। वो न जंगल ढूंढता है, न मजमे तलाश करता है। वो जहां जिस जगह हो एक जैसा रहता है। चैप्टर नंबर 19, खुद में पैवस्त। जनक ने कहा, गुरु, अपने दिल की इंतहाई गहराइयों में मौजूद सच के बबूल से मैंने सोचूं के सारे कांटे चुन लिए हैं। कहाँ है मेडिटेशन, खुशी, खुशहाली और फर्क? कहाँ है दो और सनवियत? हत्ता कि कहाँ है वहदत, वननेस? मैं अपने होने की अजमत में रहना चुनता हूँ। कहाँ है माजी और कहाँ है मुस्तकबिल? हत्ता कि कहाँ है ये पल भी? कहाँ है खला? हत्ता कि कहाँ है अबदियत भी? मैं अपने होने की अजमत में रहना चुनता हूँ। कहाँ है होना और कहाँ है ना होना? कहाँ है वजूद और कहाँ है अदम? कहाँ है खैर, कहाँ है शर? कहाँ है अबहाम, कहाँ है क्लैरिटी? मैं अपने होने की अजमत में रहना चुनता हूँ। कहाँ है सोना, ख्वाब, जागना? हत्ता कि कहाँ है चौथी हालत? कहाँ है खौफ? मैं अपने होने की अजमत में रहना चुनता हूँ। कहाँ है दूर, कहाँ है करीब? कहाँ है अंदर, कहाँ है बाहर? कहाँ है जाहिर, कहाँ है लतीफ? मैं अपने होने की अजमत में रहना चुनता हूँ।
کہاں ہے موت؟ کہاں ہے زندگی؟ کہاں ہے دنیا؟ کہاں ہے دنیا کے رشتے؟ کہاں ہے انتشار؟ کہاں ہے سکوت؟ میں اپنے ہونے کی عظمت میں رہنا چنتا ہوں۔ زندگی کے 3 سروں پر بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یوگا اور میڈیٹیشن پر بات کرنے کا کوئی مقصد نہیں۔ حتیٰ کہ حتمی حق کی بات کرنا بھی غیر متعلق ہے۔ میں اپنے ہونے کی عظمت میں رہنا چنتا ہوں۔ لاسٹ چیپٹر نمبر 20، زندگی میں آزادی۔ جنک نے کہا، عناصر کہاں؟ جسم، عضو، دماغ کہاں؟ کہاں ہے عدم نہ ہونا؟ کہاں ہے مایوسی؟ میری فطرت ہے شفاف شیشہ۔ کہاں ہے صحیفہ؟ کہاں ہے اپنا علم؟ کہاں ہے نو مائنڈ؟ کہاں ہے اطمینان اور خواہش سے آزادی؟ میں 2 کی تقسیم سے خالی ہوں۔ کہاں ہے علم؟ کہاں ہے جہالت؟ کہاں ہوں میں؟ کہاں ہے یہ؟ کہاں ہے میرا؟ کہاں ہے بندھن؟ کہاں ہے آزادی؟ ہستی کا کوئی وصف نہیں۔ کہاں ہے کرما کا پھیلاؤ؟ کہاں ہے زندگی میں آزادی؟ حتیٰ کہ موت سے آزادی یہاں بس ایک ہے۔ کہاں ہے کرنے والا اور خوش ہونے والا؟ کہاں ہے خیال کا آغاز اور خاتمہ؟ کہاں ہے براہ راست اور بالواسطہ علم؟ یہاں کوئی شخص ہی نہیں۔ کہاں ہے دنیا؟ کہاں ہے آزادی کا متلاشی سیکر؟ کہاں ہے غور کرنے والا؟ کہاں ہے علم والا؟ کہاں ہے بندھن میں پھنسی روح؟ کہاں ہے بندھن سے آزاد روح؟ میری فطرت ہے وحدت۔ کہاں ہے تخلیق؟ کہاں ہے تباہی؟ کہاں ہے منزل؟ کہاں ہے رستہ؟ کہاں ہے تلاش کرنے والا؟ کہاں ہے پانے والا؟ میں ایک ہوں۔ کہاں ہے جاننے والا؟ کہاں ہے جاننا؟ کہاں ہے معلوم؟ کہاں ہے علم؟ کہاں ہے کچھ بھی؟ کہاں ہے کچھ بھی نہیں؟ میں تو خالص آگہی ہوں۔ کہاں ہے انتشار؟ کہاں ہے بکھراؤ؟ کہاں ہے ارتکاز؟ علم کہاں؟ کہاں ہے سراب؟ کہاں ہے خوشی؟ غم ہے کہاں؟ میں سکوت ہوں۔ کہاں ہے اضافی؟ کہاں ہے ماورا؟ کہاں ہے دکھ؟ سکھ ہے کہاں؟ میں تھاٹ سے خالی ہوں۔ سراب کہاں ہے؟ کہاں ہے وجود؟ کہاں ہے اٹیچمنٹ؟ کہاں ڈیٹیچمنٹ؟ کہاں ہے شخص؟ کہاں ہے خدا؟ میں ہوں آگہی۔ کہاں ہے کام؟ کہاں بے کام ہے؟ کہاں ہے آزادی؟ کہاں غلامی ہے؟ میں لازمان ناقابل تقسیم صرف ہونا ہوں۔ کہاں ہے شریعت؟ کہاں ہے صحیفہ؟ کہاں ہے مرشد؟ کہاں ہے مرید؟ کہاں ہے زندگی جینے کی وجہ؟ میں بے کنار حقیقت مطلق ہوں۔ کہاں ہے وجود؟ کہاں ہے غیر وجود؟ کہاں ہے وحدت؟ کہاں ثنویت ہے؟ کچھ مجھ سے پھوٹتا نہیں، کچھ مجھ سے اظہار نہیں کرتا، اور کچھ اور کہنے کو نہیں ہے۔